بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں لمبی چوڑی کوئی بات آپ سے نہیں کروں گا، ایک دو گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی قوت و توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے اس ادارہ کے، اس دارالعلوم کے جو مدرس ہیں، اس مدرسہ کے مفتی وسیم صاحب، مفتی وسیم عالم صاحب ہزاروی صاحب، انہوں نے بڑے آسان انداز سے اپنی حاضری لگائی، اور علامہ صاحبزادہ ابو بکر قاسمی صاحب نے بھی۔ اب کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، پہلے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف، خلیفہ علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کو، جنہوں نے یہ اشاعت دین کے لیے یہ خوبصورت اقدام اٹھایا، اور پھر سال ہر سال سے اس سلسلہ کو لے کر بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ چلتے رہے، اور ہر سال یہاں سے بچے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی تعلیم قرآن سے روشناس ہو کر، مستفید ہو کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلیفہ صاحب کی اس کاوش و محبت کو اور ان کے اس اعلیٰ اقدام کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حضور میں قبول و مقبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں جنہوں نے اس اعلیٰ کار خیر میں ان کی معاونت فرمائی، دعا ہے اللہ کریم ان کے جان و مال میں، عزت و آبرو میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ مہینہ میلاد شریف کا ہے اور حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یقیناً ہر عاشق رسول، ہر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں یہ کہوں گا ہر صاحب ایمان آدمی اظہار تشکر میں خوشیاں منا رہا ہے، انداز اپنا اپنا ہے، اور کیسے نہ منائے کہ اللہ نے ہادی کائنات کو بھیج کر گمراہ گمشدگان راہ کو راہ حق دکھائی اور راہ حق پر چلایا۔ اللہ کریم کا سب سے بڑا جو احسان اس ساری آدمیت و انسانیت پر ہوا، وہ حضور کی اس جہان آب و گل میں، اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گری ہے، ظہور نور مصطفیٰ۔ اور اللہ نے حضور کو ہادی کائنات بنا کر بھیجا۔ ہادی وہ جو ہدایت دیتا ہے، اور سب سے بڑی ہدایت یہ کہ حضور نے آ کر توحید فراموشوں کو توحید شناس بھی بنایا اور توحید پرست بھی بنایا۔ یہ میرے دوستو توحید ہے۔ توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک رسالت کی بات نہ ہو۔ اللہ ایک ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ایمان کی بنیاد ہے، ایسی بات ہے نا۔ لیکن ہمیں کسی نے بتایا تو ہم نے کہا نا کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بتانے والی ذات مصطفیٰ۔ تو اگر میں ایسے کہوں کہ اللہ کی پہچان ہی حضور نے کرائی، ورنہ کسی کو کیا پتا تھا کوئی یہاں سجدے کر رہا ہے، کوئی وہاں سجدے کر رہا ہے۔ کسی نے دریا کی طغیانی کو دیکھا، اس کا مروب ہوا، اس کو اپنی عبادت کا مرکز بنا لیا۔ کسی نے آگ کی تپش کو دیکھا، مروب ہو گیا، اس کو اپنی عبادت کا مرکز بنا لیا۔ یہ تو ہادی کائنات آئے، انہوں نے بتایا نہیں، لائق مسجود فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اب رب ذوالجلال، اب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو اب کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
یہیں تک ہم رہیں گے، مکمل سورہ پہ میں نہیں جا رہا۔ حمد بیان کر دی بندے نے، پاکی بیان کر دی، کس کی؟ رب العالمین۔ کون ہے جی؟ جو پالنے والا ہے تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بس 5 سے 7 منٹ میں بات ختم، پھر ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ کے، بلکہ مجھ سے پہلے خلیفہ صاحب سب کا شکریہ ادا کریں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں۔ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی، رحم بھی کرتا ہے عطا بھی کرتا ہے، اور کل جب یوم محشر آئے گا تو اس کا تو وہ مالک ہے، اسی کے فضل و کرم سے ہماری بگڑی کو سنورنا ہے اور ہم نے وہاں بھی پار لگنا ہے۔ اب یہ بتلایا کس نے کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے؟ وہ بتانے والی ذات ذات مصطفیٰ کی۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ دیکھیں ایک اعلان میں کرتا ہوں، میری تو حیثیت بڑی محدود ہے، میری کوئی بساط نہیں، کوئی اوقات نہیں، تو میں ایک اعلان میں کرتا ہوں اور میں اپنے اس اعلان پر قائم ہو جاتا ہوں۔ میری حالانکہ اتنی کوئی حیثیت نہیں، اتنی اوقات نہیں، اتنی بساط نہیں، اور ایک اعلان رب ذوالجلال کی ذات فرمائے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، سارے نبیوں کا رب ہے، سارے رسولوں کا رب ہے، چرندوں پرندوں شجر و حجر و بحر و بر، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ہر مخلوق کا رب ہے۔ اس کی ذات تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک اعلان پھر وہ کرے تو کون سی شے جو اس کے قبضہ قدرت میں نہیں؟ پھر جس طرح اس کی ذات اعلیٰ، اسی طرح اس کا اعلان اعلیٰ۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑی آسان بات فرمائی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم بتاؤ، میرا تعارف تو کروا دے کہ میں واحد ہوں، یکتا ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ میں کسی سے پیدا ہوں۔ یعنی تعارف اللہ کا ہو رہا ہے اور کروا اللہ کے محبوب رہے۔ اور جب باری آئی حضور کے تعارف و تعریف کی تو اللہ نے فرمایا محبوب اب میں بات کروں، اپنا تعارف کروایا تو محبوب کی زبان مبارک سے، حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کی جاؤ حشمت کو ظاہر فرمانا ہے، کیونکہ جس تجھ کو احتشام کے ساتھ اس نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور دربار رسالت کو اس کائنات ہست و بود میں سجایا، اس نے اس جاؤ حشمت کے اظہار کے لیے محبوب تو بتا دے میں واحد ہوں، یکتا ہوں، عبادت کے لائق بھی میری ذات ہے، میری وحدانیت کی شہادت دے دیں، یہی ان کی فلاح ہے، یہی ان کی بقا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبوب اپنی زبان سے بتا دیں، میری بارگاہ میں آ جائیں۔ اور جب محبوب آپ کا تذکرہ ہوگا تو پھر میں خود براہ راست بات کروں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اچھا پھر مومنین سے تذکرہ نہیں کیا، ساری مخلوق سے کہا میں نے بھیج دیا۔ حضرت علامہ صاحب میں نے بھیجا، اللہ کہہ رہے میں نے بھیجا ہے، معجزہ بنا کر بھیجا ہے، نور والا بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، سارے نبی آتے رہے اپنے اپنے دور میں، نبوت کے سلسلے کی انتہا ذات مصطفیٰ پر آئی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ارے بھائی جنت اور دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے نا؟ ہم میں سے کتنے کے جو جنت اور دوزخ دیکھ آئے، یا جو چلے گئے کسی نے آ کے واپس بتایا کہ جنت میں میرے نظارے ہیں، میں مزے کر رہا ہوں، ایسے ہو رہا ہے ویسے؟ کیوں مانتے ہیں؟ ایمان کی بنیاد ہے نا،
کیوں مانتے ہو؟ حضور نے کہا ہم نے مانا، ایمان کی بنیاد بن گیا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گیا۔ اور حضور نے اگر کہا تو حضور نے مشاہدہ فرما کے کہا، مشاہدہ فرما کے کہا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سراج منیر کہا کہ بس آسمان نبوت پر اب کوئی تارا نہیں، کوئی تارا نہیں، سارے تارے چمکتے رہے اپنے اپنے دور نبوت میں، اب آسمان نبوت پر آفتاب نبوت طلوع ہو گیا، بس نبوت کی انتہا ہو گئی۔ اب بھلے کوئی بدشکلہ کانا جو مرضی بکتا رہے، انتہائی نبوت ہو گئی ہے۔ بس کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں نے اس نبی کو بھیج دیا، اللہ نے اعلان کر دیا، جس کے لیے کائنات سجی ہے، اور مشاہدہ کرا کر بھیجا۔ ہفت آسمان، ملائکہ، مقربین، سب کا نظارہ کرا کے بھیجا۔ شاہد کائنات نبی کو بھیجا ہے، جس نے ہر شے، جس کے محو نظارہ میں نے ہر شے کو رکھ دیا ہے، اور اس نے ہر شے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ملاحظہ فرما لیا۔ تو ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا نبی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں، میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اختلاف نہیں، ایک آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، خالق و مالک بھی ہے، خالق ارض و سما بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، لائق مسجود بھی ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ذات میرے محبوب، میرے سرکار، میرے آقا، میرے کریم آقا رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا نبی سب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کو سب معلوم ہے، وہ تو ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہماری فریادیں بھی سنتے ہیں، انہوں نے ہر شے کو دیکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے نا، اور یہ ایمان اور اعتقاد ہم نے قرآن سے سیکھا، اپنے سے نہیں گھڑا۔ اور اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نبی نے مشاہدہ، معاذ اللہ، کہنے والا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے مشاہدہ نہیں کیا، تو پھر اس سے بحث کرنے کے بجائے اس سے کہو کہ بھئی ٹکر اللہ سے لگا لے۔ حضرت جی ٹکر اللہ سے لگا نا، متھا اللہ سے لگا، ہم نے تو نہیں کہا، اعلان تو اللہ کر رہا ہے، اعلان اللہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہے، میں نے نہیں کہا، میرے بزرگوں نے نہیں کہا، خلیفہ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب نے نہیں کہا، ان کے بزرگوں نے، ان کے پیروں نے نہیں کہا، ہمارے مفتیان نے، ہمارے محدثین، مفسرین، محققین نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد بھی بنا کر بھیجا، مبشر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا، مشاہدہ کرا دیا ہے، جو تیرے ہیں تیرے ہو جائیں گے، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے۔ اللہ نے کہا جو تیرے ہو جائیں انہیں خوشخبری سنا، میں نے ان کے لیے جنت کو تخلیق کیا ہے۔ جو تیرے در سے ہٹ جائیں، جو تیرے نہ بن سکیں، انہیں یہ بتا دے، در سنا دے کہ میں نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ قلندر لاہوری نے ویسے تو نہیں کہا تھا نا کہ تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو پھر اگر یہ سوچے کوئی کہ نبی کو معلوم نہیں تھا یا اس نے مشاہدہ نہیں کیا، جو یہ کہے کہ معلوم نہیں تھا وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ نبی نے مشاہدہ نہیں کیا، تو یہ اعلان تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم نے تجھے بھیجا، پھر ہم سے متھا نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، سوال و جواب کی نشست اللہ کے ساتھ رکھو، اتنی قوت پیدا کرو، کیونکہ اعلان تو اللہ کر رہا ہے نا کہ نبی ہے میں نے تجھے بھیجا۔
پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اسی طرح نا حضرت جی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو آگے نہ بڑھنا اللہ سے اور رسول سے. اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں فرما رہا ہے, آج 1400 سال بعد ہمیں خیال آ رہے ہیں نہیں. اب یہ بھی سنتے جاؤ میں نے یہ بات کیوں کی. اللہ نے فرمایا اللہ سے بھی آگے نہ بڑھنا اور نبی سے بھی آگے نہ بڑھنا. آج 1400 سال بعد ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ میرے نبی سے زیادہ محبوب ذات اللہ کے نزدیک کوئی ہے؟ کائنات میں اس سے بڑی محبوب ہستی کوئی ہے؟ کوئی اس سے کوئی ایسی بے مثل و بے مثال ہستی ہے؟ کوئی ہے جو میرے نبی کے نالین کے خاک کے برابر بھی پہنچ سکے؟ کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آگے نہ بڑھنا. نہ جانے ہمارا علم نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں بہت سے سنیے گا. آخری بات ہے اور یہ واقعتاً آخری بات ہے. نبی جسے پسند کر لے تم اور میں کون ہے اس میں نقص نکال لیں. حضرت جی یہ دور ہی پٹھا آ گیا نا, دور الٹا آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے پسند کر لیں 1400 سال بعد تم اور میں بہت بڑے عالم ہو گئے, فصیح ہو گئے, بلیغ ہو گئے, منطق کے میدان کے شاہ سوار رئیس المناطقہ ہو گئے کہ ہم عیب نکالنے لگ گئے. یاد رکھنا صحابی وہ جس نے حالت ایمان میں رخ انور کے جلووں کو دیکھا. اگر قوت بصارت ہی نہیں, ایک بصیرت تو نہیں, ایک بصارت, یہ بصارت ہے. اگر میرے بزرگ بھی تھے نا جی, میں آج بھی نہ کہ کیا میں کہا خلیفہ میرے دادا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. صحابی کون؟ جس نے حالت ایمان میں رخ انور کے جلووں کو دیکھا. اگر بصارت سے محروم ہے تو بیٹھ کر ایمان کی حالت میں اگر دیکھ نہیں سکتا تو حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی مبارک آواز کو سماعت فرما. کوئی غوث, کتب ابدال, کلندر, اوتاد, قطب الاقطاب صحابی کے نالین کو بھی نہیں پہنچ سکتے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ اچھا پھر ان صحابہ میں بھی کچھ ہیں جو افضلیت والے ہیں. 10 جنہیں حضور بشارت دے رہے ہیں. آج کل تو کوئی علامہ مفتی صاحب یا کوئی پیر صاحب کہہ دینا تو جنتی ہے, بندہ گھر سے آ کے ویسے ہی مسلے شسلے ٹھاپ دیتا ہے, ہمیں جنتی ہو گئے ٹکٹ لے ہیں, ہے نا اس طرح حضرت جی. آج کل تو لوگ یہ کہہ رہے تھے میرے پیر کا تم نے بوتھا دیکھ لیا, میں بوتھا کہوں گا, چہرہ نہیں, بس تو جنتی ہو گیا. بندہ گھر آ کے جناب بچوں کو قرآن غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو, میں جنت کا ٹکٹ لے آیا ہوں, پیر صاحب کا منہ دیکھیں گے ہیں جی ہم جنتی ہو جائیں گے. یا نہیں ہمارے علماء بھی ایسی ہیں, آؤ میں تو جنت کا ٹکٹ دینا کہ اب میرے نال ہو جاؤ سارے جنتی. یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اعلیٰ عمل کا ہونا لازم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میں عرض کر رہا تھا ان میں سے 10 وہ جنہیں نبی نے بشارت دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر ان میں بھی 4 بڑے اعلیٰ, 4 بڑے اعلیٰ, اور ان میں ایک وہ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, میں اس طرف جاتا نہیں ہوں. مجھے یہ بتاؤ سارے صحابی اعلیٰ, ان میں سے 10 وہ جنہیں بشارت ہو رہی ہے, ان 10 میں سے وہ جنہیں نبی نے اپنا یار کہہ دیا ہے, تو سارے نبی کے یار, لیکن انہیں اعزاز حاصل ہے. پھر ان میں سے ایک وہ جس کے لیے نبی خود ارشاد فرما دیں, ابو بکر میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا. فرما کون رہا ہے؟ محسن کائنات, محسن کائنات ابو بکر میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا, اتار دیا. تیرا احسان میں نہ اتار سکا, میرا رب اتار. ٹھیک ہے. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, آگے نہ بڑھنا. کیا فرمایا اللہ نے؟ آگے نہ بڑھنا. کس سے؟ اللہ اور رسول سے. تو بتاؤ نا صحابہ کی شان میں نقص بکنے والے کیا رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو آگے نہیں بڑھنا, بس غلامی اختیار کرنا.
نبی کے ساتھ بھی نہیں آنا، پیچھے رہنا ہے گداؤں اور غلاموں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور کی حقیقی محبت اور غلامی عطا فرمائے اور حضور کی محبت میں زندگی کا لمحہ لمحہ نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں میں میلادی ہوں، خالی سنی نہیں، میلادی۔ بات وہ ہے بھئی انسان جس کے ٹکڑے کھائے، ہاں جی، خود بھی حضور کے ٹکڑوں میں پلا ہو، آگے بچے بھی حضور کے ٹکڑوں میں پل رہے ہو، تو پھر بندہ اس کے نعرے کیوں نہ لگائے، اس کے گیت کیوں نہ گائے جس کے ٹکڑوں میں پل رہا ہے۔